نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں، ہمیں رنگ ہیں، ہمیں نور ہیں۔ ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، وہ توڑیں آئینہ ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے۔ مولانا محمود مدنی کے بیان پر سیاسی ہلچل، سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود اسد مدنی صاحب کے حالیہ بیان نے ملک کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ بھوپال میں جمعیت کی نیشنل گورننگ باڈی کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بابری مسجد، 3 طلاق اور دیگر فیصلوں کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ عدالتیں حکومتی دباؤ میں فیصلے کر رہی ہیں۔ ان کے بقول سپریم کورٹ تبھی سپریم کہلانے کے لائق ہے جب وہ آئین اور قانون کی بالادستی برقرار رکھے۔ مولانا محمود اسد مدنی صاحب کے بیان کے بعد حکومتی حلقوں نے فوری طور پر رد عمل دیا اور سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے، جبکہ بعض رہنماؤں نے ان کے الفاظ کو نامناسب قرار دیا۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر واضح کیا کہ ملک میں معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر کارروائیاں، ماب لنچنگ، اوقاف پر دباؤ اور مدارس کے خلاف منفی مہم کو وہ منظم کوششیں سمجھتی ہیں جو ایک طبقے کو سماجی، قانونی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے ممتاز عالم دین علامہ عبدالقدوس قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، دینی و علمی حلقوں میں غم کی لہر، نماز جنازہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے ممتاز عالم دین علامہ نور حسین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، جمعیت علماء اسلام کے نائب صدر شیخ الحدیث علامہ مولانا عبدالقدوس قاسمی رحمۃ اللہ علیہ طویل علالت کے بعد گزشتہ روز ہفتہ 29 نومبر 2025 عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ مرحوم گزشتہ کچھ عرصے سے ڈھاکہ کے اصغر علی ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں دل کے عارضے اور دیگر پیچیدگیوں کے سبب انہیں ICU میں رکھا گیا تھا، جہاں گزشتہ روز دوپہر کو وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج بروز اتوار صبح 8 بجے گلاب باغ میدان میں مرحوم کے بڑے بیٹے مولانا طلعت حسین قاسمی کی امامت میں ادا کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر بنگلہ دیش کی دینی، تعلیمی اور علمی حلقوں کی طرف سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق اور سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی نے اپنے مشترکہ تعزیتی بیان میں مرحوم کے انتقال کو بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مفتی و محدث، صاحب فراست اور اہل حق کے نمائندہ عالم مولانا عبدالقدوس قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جمعیت کے نظریات و خدمات کی تکمیل میں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رہنماؤں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ، شاگردوں اور متعلقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ جامعہ مدنیہ بار ادارہ کے محتمم اور انتخابی امیدوار مفتی منیر حسین قاسمی دامت برکاتہم نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ علامہ عبدالقدوس قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دیندار طبقے کے لیے اعتماد اور رہنمائی کا روشن مینار تھے۔ علم و عمل کا حسین امتزاج ان کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا۔ ہم نے ایک جید عالم دین، سچے مربی اور امت کے خیرخواہ بزرگ کو کھو دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ و شاگردوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں ملک بھر سے علماء، مشائخ، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔